أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے موافق، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے يَنطِقُ بِالْحَقِّ جو بولے گی حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا صرف لکھا ہوا ہے، اور بندوں کے جو اعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمرة، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من هذا غفلت میں ہیں، من هذا اس سے، بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے، یعنی ان کافروں اور مشرکوں اور مکذبوں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اس قرآن سے، اس قرآن مجید سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دل اس قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے کچھ اور اعمال بھی ہیں، من دون ذلك اس کے سوا، ہم لہا عاملون وہ انہی پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کے اعمال من دون ذلك کچھ اور اعمال بھی ہیں، من دون ذلك اس کے سوا، ہم لہا عاملون وہ ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے سوا سے کیا مراد ہے؟ اور ان کے ان مشرکوں کے اور بھی اس کے سوا کچھ اعمال ہیں کہ جن پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس کے سوا سے مراد یہاں پر دو معنی بتائے گئے ہیں، یہ دو تفسیریں ہیں، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک تفسیر کہ من دون ذالکہ سے مراد یعنی اس کے علاوہ ان مشرکوں کے گزرے ہوئے کچھ اعمال یعنی شرک ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو ان کے اعمال ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کے کچھ اور اعمال ہیں، ان کے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ان کے برے اور گندے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، یعنی صرف یہی نہیں جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے، بلکہ ان کے اور بھی
دوسرے کبیرہ گناہوں کے یہ مرتکب ہوتے ہیں، فواحش کے اور ظلم کے یہ ارتکاب کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو یہ عذاب کا شکار ہوں گے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے من دون ذالک، ان کے اعمال ہیں، اس کے سوا سے مراد یعنی مومنین کے اعمال، مومنوں کے جو اعمال اللہ نے پہلے بتائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی اچھے کام کر کر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو وغیرہ. تو یہ جو اعمال ہیں، لیکن ان مشرکوں کے اعمال ان سے ہٹ کر ہیں. یعنی مومنوں کے جو اعمال ہیں یہ ایسے اعمال ان مشرکوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الٹا کرتے ہیں، یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو اور بھی ان کے دوسرے جو ہے نا بہت سارے برے اعمال ہیں. یہ مطلب ہے اس دوسری تفسیر کے تحت. تو لیکن خلاصہ کیا ہے، نتیجہ دونوں تفسیروں کا ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ ان مشرکوں کے بہت سارے برے اور گندے اعمال ہیں جن پر یہ عمل پیرا ہیں. اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا مترفیہم بالعذاب، ان کے مالداروں کو، بالعذابی عذاب کے ذریعے یا عذاب کے ساتھ، عذاب میں پکڑا، جب ہم نے پکڑا ان کے مالداروں کو عذاب میں، اذا هم یجأرون، تو یکایک وہ چیخنے چلانے لگتے تھے. یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مترفین کو. اور یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مترفین کہتے ہیں کسی بھی سماج اور معاشرے کے، گاؤں کے، بستی کے، شہر کے، ملک کے جو خوشحال طبقہ ہے، معاشی لحاظ سے خوشحال طبقہ ہے، مال طبقہ ہے، تو ان کو مترفین کہا جاتا ہے. تو قوم جو عام پبلک ہوتی ہے عام طور سے ان کے پیچھے چلتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں مترفین کا خاص طور سے ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ دوسری عوام الناس کو گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مالداروں کو عذاب میں، اور اس عذاب سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، یعنی اس سے مراد یا تو وہ جنگ بدر میں ان کے جو 70 سردار قتل کیے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے، یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر. یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مالداروں کو عذاب کے ذریعے، اذا هم یجأرون، تو یکایک وہ چیخنے چلانے لگتے تھے. اذا هم یجأرون، جأر یجأر کا مطلب ہوتا ہے چیخنا چلانا، یعنی فریاد کرنا، آواز کرنا. لا تجأروا اليوم، تم نہ چلاؤ آج کے دن، یعنی ان سے کہا جائے گا یا ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تجأروا اليوم، نہ چلاؤ آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہ کیے جاؤ گے. یعنی آج تم چلا رہے ہو، آج تم فریاد کر رہے ہو، آج تم رو رہے ہو، جب عذاب تم پر آیا، جب تم چیخنے چلانے لگ گئے، فریاد کرنے لگ گئے، پہلے کیوں ایمان نہیں لایا؟ انکم منا لا تنصرون، اس لیے آج تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. لا تجأروا اليوم، نہ چلاؤ آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تم پر. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً قد کانت آیاتی، یقیناً میری آیتیں تتلی علیکم، تلاوت کی جاتی تھیں تم پر. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے تھے. اعقاب عقب کی جمع ہے، ایڑی. تنکصون، نکص ینکص، نکصن کا مطلب ایڑیوں کے بل واپس جانا. مراد یہ ہے کہ تم اعراض کرتے تھے. جب قرآن کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم
کو ان کا سننا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، اور تم چہرہ پھیر لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے اور وہاں سے پلٹ جاتے تھے، نکل جاتے تھے، تمہیں قرآن کا سننا بھی تمہیں گوارا نہ تھا۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، پس تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جایا کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ، سامرا تہجرون، افسانہ گوئی میں مشغول ہو کر، تہجرون چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا تو الفاظ ذرا دیکھتے ہیں پہلے۔ سامرن کہتے ہیں اصل میں سمرا یسمرو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت بیٹھ کے باتیں کرنا، رات کے وقت جو ٹائم پاس کرتے ہوئے لوگ جمع ہو کے باتیں کرتے ہیں اس کو سمر کہا جاتا ہے، تو رات میں ہونے والی گفتگو۔ سامرن افسانہ گوئی، اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، یعنی چونکہ یہ عام طور سے فضول باتیں کرتے تھے تو اسی لیے افسانہ گوئی میں مشغول ہو کر تہجرون چھوڑ دیتے تھے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اب یہ تکبر کرنے والے تو وہی ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مشرکین اور کفار جنہوں نے قرآن مجید پر ایمان لانے سے انکار کیا اور قرآن مجید سے بھاگتے تھے، تو اس لیے بھاگتے تھے اور اس لیے قرآن مجید پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے کہ وہ متکبر ہیں، ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ تو تکبر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ متکبر آدمی حق بات سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، حالانکہ اس کو پتہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتا، کیوں؟ تکبر۔ تو مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی کی ضمیر ہے، اس میں جو ہے نا مفسرین کی مختلف آراء ہیں، یہ دو آراء ہیں بنیادی طور سے۔ بھی میں ضمیر کس طرف لوٹتی کہ اس کے ساتھ، تو کیا مراد؟ ایک رائے تو یہ ہے، اکثر مفسرین نے کہا کہ بھی میں یہاں پر ضمیر لوٹتی ہے بیت اللہ کی طرف یا کعبۃ اللہ یا حرم کی طرف، بیت اللہ کہیں یا جو ہے نا حرم کہیں ایک ہی بات، تو بیت اللہ کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، یعنی اس بیت اللہ کی وجہ سے تم تکبر کرتے ہو، یعنی بیت اللہ، کیونکہ کفار قریش اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کے والی ہیں، ہاں کعبۃ اللہ کے بیت اللہ کے نگران ہیں، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے نگہبان ہیں، اس کے متولی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وجہ سے جو وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جو ہے کیا ہیں، ہم بیت اللہ کے چونکہ متولی ہیں، اس کے لیے ہم بڑے لوگ ہیں، اور اس وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مستکبرین بھی، یعنی اس حرم کی تولیت یا بیت اللہ کی تولیت کے سبب سے تم نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب بعض نے یہ بتایا، مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی جب تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اس قرآن کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، اور قرآن کریم کو کبھی جادو، کبھی سحر، کبھی کہانت کہہ کر جو ہے نا اس کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، اور اس طریقے سے تم نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، صرف ضمیر جو بھی میں آئی ہے اس کے لوٹانے کے بارے میں کس کی طرف لوٹتی ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ بلکہ بعض حافظ ابن کثیر نے ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھی کی ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبر سے کام لیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی تم نے کہا کہ جو ہے نا جادوگر ہے، کبھی تم نے کہا کہ وہ کاہن ہے، اور کبھی تم نے کہا کہ وہ جادوگر ہے وغیرہ، اور اس طرح کہہ کر تم نے اس کے ساتھ تکبر کیا اور حق کو ماننے سے انکار کیا۔ مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ، سامرن تہجرون، رات کو باتوں میں مشغول ہو کر چھوڑ دیتے تھے، یعنی رات کو باتوں میں مشغول ہو کر چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کے قرآن کو کا انکار کرنے کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے تھے، اور قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے مختلف قسم کی خود ساختہ آراء ظاہر کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ جو ہے یہ ارے بھائی چھوڑو، یہ جادو کا کلام ہے، کوئی کہتا تھا یہ کہانت ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کے بارے میں ایسی
فضول قسم کی بیہودہ گفتگو کرتے تھے، سامرن بیٹھ کر اپنی مجلسوں کے اندر، رات کو باتوں میں مشغول ہو کر تہجرون چھوڑ دیتے تھے، اور ایسی باتوں میں مشغول ہو کر تہجرون تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی یہ تمہارے یہ جرائم تھے، اور اب ان جرائم کی وجہ سے تم پر جب عذاب آیا تو تم اب فریاد کر رہے ہو، رو رہے ہو، چلا رہے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مطلب۔ افلم یدبروا القول، کیا پس انہوں نے غور و فکر نہیں کیا بات میں؟ القول سے مراد یہاں بھی قرآن مجید، یعنی یہ قرآن مجید میں کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قول کا مطلب بات چیت، کلام، تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا انہوں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا؟ انہوں نے غور و فکر کی، اگر یہ غور و فکر کرتے تو ایمان لاتے اس قرآن پر، لیکن انہوں نے اس قرآن کو پر غور و فکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا، غور و فکر بھی نہیں کیا، بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے اس کا انکار کرنے میں جلد بازی کی۔ اگر یہ غور کرتے تو اس کی سچائی انہیں سمجھ میں آتی۔ افلم یدبر القول، کیا پس انہوں نے غور و فکر نہیں کیا بات میں؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس وہ بات، ما لم یاتی آباءہم الاولین، وہ جو نہیں آئی تھی ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون، پس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیا پھر آخر کیوں وہ بغیر سوچے سمجھے انکار کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اس نبی پر اعتراض ہے؟ کیا اپنے اس رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پہچانا، ان کو نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کو، اس نبی کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہی کے درمیان وہیں پہ پیدا ہوا ہے، انہی کے شہر میں پیدا ہوا ہے، وہیں پر جو بچپن گزارا، وہیں پر جوانی گزاری، وہیں پر جو ہے نا اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اس کے بعد اللہ کی وحی اس کے پاس آتی ہے، اور اس سے پہلے اس کے ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اس کو انہوں نے تو صادق و امین کا لقب دیا تھا، سچا اور امانتدار کا لقب دیا تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک چھوٹی سی چھوٹی جھوٹ بھی نہیں بولی تھی، ہاں، سب کچھ جانتے ہیں، پھر اس کا حسب نسب، اس کا خاندان، اس کی ساری چیزیں جانتے ہیں۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ جب رسول کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ جلدی سے اس کی بات پر ایمان لاتے اور جو ہے نا قرآن پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے تو الٹا برعکس کام کیا۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون، پس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں بہ جنتن، کہ اس کو جنون ہے، جنتن سے مراد یہاں پر جنون، دیوانگی، یعنی کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اس کو جنون ہے یا دیوانہ ہے؟ بل جاءہم بالحق، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیوانہ نہیں ہے یہ نبی، اس کو دیوانگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ اس نے لایا ہے ان کے پاس حق کو، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے ان کے پاس حق لایا ہے، سچائی لائی ہے، اللہ کا کلام لایا ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ اس نے لایا ہے ان کے پاس حق کو، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حق، اس نے تو حق لایا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ حق کو، ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ دوسری بات ہے۔ مگر اس نے جو لایا ہے، جو کلام لایا ہے، جو دین لایا ہے، وہ سراسر حق ہی حق ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم، اور اگر اتباع کرنے لگے حق اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو ضرور فساد سے بھر جائیں گے آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور وہ سب جو ان میں ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، حق اگر ان کی باطل خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اگر حق ان کی باطل خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ آسمانوں اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی حق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ توحید حق ہے، یہ توحید حق ہے، لیکن یہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ شرک کیا جائے، یہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ شرک کیا جائے، اور وہ شرک کو حق سمجھتے ہیں، باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ ان کی خواہش نفس یہ ہے کہ بتوں کی عبادت بھی کی جائے، ان کے بزرگوں کی عبادت بھی کی جائے،
تو اور کئی آلہہ کا عقیدہ رکھا جائے، اگر ان کا یہ خیال صحیح ثابت ہو جائے یا ان کا یہ خیال درست ہو یا اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کئی آلہہ اگر ہو جائیں گے تو یہ آسمان اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سارے آپس میں سارے خدا مل کر آپس میں لڑ پڑیں گے، جس طریقے سے دنیا کے اندر بادشاہ آپس میں جو ہے لڑ پڑتے ہیں۔ تو اگر کئی آلہہ ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں، جیسا یہ سمجھتے ہیں، جیسا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ سارا نظام لپیٹ دیا جاتا، درہم برہم ہو جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور آلہہ ہوتے، کوئی اور خدا ہوتے، تو یہ دونوں کا نظام بگڑ جاتا پورا کا پورا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اتباع کرنے لگے حق اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو ضرور فساد سے بھر جائیں گے آسمان اور زمین، ومن فیہم، اور وہ سب جو ان میں ہیں، یعنی آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات بھی فساد کا شکار ہو جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لے آئے ہیں ان کے پاس، بذکرہم ان کی ذکر کو، فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنے ذکر ہی سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو بل اتیناہم بذکرہم یعنی ہم نے ان کے پاس ان کا ذکر لایا، یعنی ہم نے ان کے پاس وہ چیز لائی ہے کہ جس پر اگر انہوں نے ایمان لایا تو وہ ان کے لیے اچھے ذکر کا اور شرف کا سبب بنے گا۔ ہم نے ان کے پاس ایسا نبی بھیجا ہے اور ایسی کتاب بھیجی ہے کہ اگر وہ اس پر ایمان لائیں گے تو ان کے حق میں ذکر حسن اور شرف کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اپنے اس چیز سے غافل ہیں یا اس چیز سے اعراض کیے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کا شرف ہے، جس میں ان کی کامیابی ہے اور جس میں ان کا ذکر حسن ہے۔ اور میں بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے لایا ہے ان کے پاس ان کے ذکر کو، فہم عن ذکرہم معرضون، بس پھر بھی وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا تو پوچھتا ہے ان سے کوئی خراج؟ کیا تو پوچھتا ہے ان سے کوئی خراج؟ خرجن سے مراد اجرت اور مزدوری، یعنی خراج، خرجن اجرت اور مزدوری، یعنی کیا تو ان سے پوچھتا ہے کوئی خراج؟ یعنی اے نبی آخر یہ کیوں تجھ سے بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا تو تیری اس دعوت کے بدلے میں ان سے کچھ اجرت اور مزدوری مانگ رہا ہے، ان سے پیسے مانگ رہا ہے دعوت کے بدلے میں، تبلیغ کے بدلے میں؟ ام تسألہم اجرا، کیا تو پوچھتا ہے ان سے کوئی خراج؟ فخراج ربک خیر، بس خراج تو تیرے رب کا وہ بہتر ہے۔ خراج کا مطلب بدلہ، ثواب، یعنی تیرے رب کا ثواب وہ بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو ان سے اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا ہے، بلکہ تیرا اجر و ثواب تو تیرے رب کے پاس ہے، اور تیرا اجر و ثواب جو تیرے رب کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں میں جو دنیا ہے اس سے وہ بہت بہتر ہے، جو وہ ثواب جو تیرے رب کے پاس ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو البتہ دعوت دیتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ اے نبی بے شک تو ان کو دعوت دیتا ہے، اور بے شک تو البتہ دعوت دیتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت، آخرت پر، عن الصراط، اس صراط سے، لناکبون، ضرور ہٹے ہوئے ہیں، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دین پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم رحم کرتے ان پر، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم فرماتے ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم اگر دور کرتے اس کو، جو اس تکلیف کو جو ان کو ہے، اور اگر ہم دور کرتے ما بہم، اس تکلیف کو، بہم جو ان کے ساتھ ہے، یعنی جو تکلیف ان پر ہے، من ضرن تکلیف میں سے، اور اگر ہم دور کرتے اس کو جو ان کے ساتھ ہے، من ضرن تکلیف میں سے، للجو، تو تب بھی وہ اڑے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں،
यामहून सरगर्दां फिरते हुए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन कुरैश की सरकशी की वजह से उन पर एक मरतबा बद्दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अलैका अल्लाहुम्मा अलैहिम बिसबइन कसबइ यूसुफ और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला उन पर ऐसे 7 कहत के साथ ला जिस तरीके से यूसुफ पर लाए थे, यानी जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था मिस्र के अंदर, और उसकी वजह से उन पर कहत आ गया और इतना शदीद कहत आ गया कि वो चमड़े और पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। तो बाद में जो है रिवायत में आता है कि अबू सुफियान अल्लाह के नबी के पास आकर उन्होंने रिश्तेदारी का वास्ता दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो तो अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर जिस तकलीफ में जिस कहत में उन्हें मुब्तला किया है, अगर अल्लाह ताला उन पर रहम करके उसको उठा भी ले तब भी जो है ना ये मानने वाले नहीं है, फिर बाद में ये अपनी ईमान लाने वाले नहीं है, ये फिर भी जो है ना अड़े रहेंगे। वलो रहिमनाहुम, और अगर हमने रहम किया उन पर, व कशफना मा बिहिम मिन दुर, और अगर हम दूर कर दें मा बिहिम मिन दुर, उसको जो उनको है, मिन दुर्रिन तकलीफ में से, ललज्जू, तो तब भी वो अड़े रहेंगे, फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून सरगर्दां फिरते हुए। वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाब, और अलबत्ता तहक़ीक़ हम पकड़ चुके हैं उनको, बिल अज़ाबी अज़ाब में, फमस्तकानु लिरब्बिहिम, फिर भी वो आजिज नहीं हुए अपने रब के लिए, वमा यतज़र्रऊन, और ना ही वो आहवजारी करते हैं। यानी अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आ चुका है, यानी अल्लाह ताला का अज़ाब आ चुका है, लेकिन फिर भी वो उससे सबक नहीं हासिल कर रहे हैं और अपने बुरे आमाल से तौबा नहीं कर रहे हैं। फमस्तकानु लिरब्बिहिम, फिर भी वो आजिज नहीं हुए और ना ही वो आहवजारी करते हैं। हत्ता इज़ा फतहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, यहाँ तक कि जब हमने खोल दिया उन पर बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, दरवाज़ा शदीद अज़ाब वाला, इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून, अचानक वो उसमें मायूस होने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हम खोल देते हैं उन पर दरवाज़ा ज़ा अज़ाबिन शदीद, शदीद अज़ाब वाला, यानी अल्लाह ताला ने जो अज़ाब भेजता है कौमों पर या लोग, वो उसके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, मुतफावित होते हैं। तो कभी छोटे अज़ाब होते हैं, कोई मुतवस्सित दर्जे के अज़ाब होते हैं, कोई शदीद अज़ाब होते हैं, कोई फैसला कुन आखिरी हलाक कर देने वाले अज़ाब होते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं यहाँ तक कि जब हमने खोल दिया उन पर बाबन एक दरवाज़ा ज़ा अज़ाबिन शदीद, शदीद अज़ाब वाला, तो बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद जो है ग़ज़वा बद्र में उनको जो शिकस्त हुई और उनके जो सरदार मारे गए, गिरफ्तार हो गए, ये उनके ऊपर क्या था, एक शदीद अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था। यहाँ तक कि जब हमने खोल दिया उन पर बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, एक दरवाज़ा सख्त अज़ाब वाला, इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून, तब यकायक वो उसमें मायूस होने वाले हैं। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, और वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए कानों को, वल अब्सार और आँखों को, वल अफ़इदा और दिलों को, क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़ा तुम शुक्रगुजारी करते हो। वहुवल्लज़ी दराकुम फिल अर्ज़, और वही है जिसने फैला दिया तुमको ज़मीन में, दरा यदरऊ का मतलब फैला देना, ज़मीन में फैला दिया, ज़मीन में आबाद कर दिया, और वही है जिसने फैला दिया तुमको ज़मीन में, व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। यानी जिस अल्लाह ने तुम्हें इस ज़मीन में पैदा करके फैलाया है, वही अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा मरने के बाद क़यामत के दिन जमा करने पर कादिर है। वहुवल्लज़ी युहयी व युमीत, और वही है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी की मिल्कियत में है आना जाना रात और दिन का। इख्तिलाफुल लैल वन नहार कहते हैं रात और दिन का आना जाना, तो रात और दिन का जो आना जाना का सिस्टम है, ये भी उसी की मिल्कियत में है, उसी के दायरे इख्तियार में है, उसी के हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी की मिल्कियत में है इख्तिलाफुल लैली वन नहार, आना जाना रात और दिन का। अफला ताक़िलून, क्या पस तुम अक्ल नहीं रखते। यानी ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने मौजूद हैं, फिर भी तुम जो है अल्लाह की तौहीद को क्यों नहीं मानते, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। बल क़ालू मिस्ल मा क़ाल अल अव्वलून, बल्कि उन्होंने कहा मिस्ल मा क़ाल अल अव्वलून, वैसी ही बात जैसे कि कही थी अगलों ने। यानी इन मुशरिकीन ने भी वही बात कही जो पहले मुशरिकों और काफिरों ने कही थी, इनकी भी वही हुज्जत और दलील है जो उनकी हुज्जत और दलील थी। अब वो क्या है, क़ालू उन्होंने कहा अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा, क्या जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन व इज़ामा, और हम हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, अइन्ना लमबऊसून, क्या बेशक हम अलबत्ता दोबारा उठाए जाने वाले हैं। लक़द उइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, अलबत्ता तहक़ीक़
ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، لقد اعدنا البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحنو ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، ہذا اس بات کا، من قبل پہلے سے، ان ہذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین مگر صرف پہلوں کی کہانیاں۔ تو آج کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آج کے جو مشرکین اور کفار ہیں یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے والے مشرکین اور کفار کہتے رہے، اور کہتے رہے یہاں تک کہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ کیسے ہم جب مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ چیز ناممکن ہے۔ لقد اعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، البتہ یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، ہذا اس بات کا، من قبل پہلے سے، یعنی یہ جو بعض بعد الموت کی بات ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات ہے، یہ بات ہم سے بھی کہی گئی، اور ہمارے سے پہلے زمانے سے، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ بات ان سے کہی گئی تھی، اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کہاں ہے، کدھر ہے ہمارے باپ دادا؟ تو زندہ ہو کر نہیں آئے، زمانے گزر گئے، یہ مطلب۔ تو کہتے یہ تو ہم نے بہت زمانے سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں لیکن تو پوری نہیں ہوئی۔ لقد اعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، البتہ یقیناً ہم وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، اس کا، ہذا اس کا یعنی بعض بعد الموت کا، من قبل پہلے سے۔ لیکن کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اگلوں کی کہانیاں، یعنی یہ بے بنیاد، یہ بے سند باتیں ہیں، یہ کہنے لگے یہ صرف کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہہ دے کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور وہ سب جو اس میں ہیں، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، قل افلا تذکرون، کہہ دے کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھ، کہ ان سے پوچھ، ان مشرکین سے پوچھ جو بعض بعد الموت کے منکر ہیں، ان سے پوچھ کہ یہ زمین کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے، اس زمین کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور اس زمین میں بسنے والی جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کو وہ کس کی ملکیت ہیں اور کون ان کا مالک اور امالک ہے، اگر تم جو ہے جانتے ہو تو اس کا جواب دو۔ تو سیقولون للہ، ان قریب یہ جواب دیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ مشرکین اس بات کو مانتے تھے، اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اس زمین کا اور زمین کی ساری مخلوقات کا خالق اور ان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اس بات پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے قل افلا تذکرون، کہہ دے کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یعنی تم اس بات کا خود ہی اعتراف کرتے ہو کہ اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس زمین کی ساری جو مخلوقات اس میں موجود ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوگا؟ یعنی تم ذرا سوچ کے دیکھو، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی تمہاری ہی باتوں میں تمہارے شبہات کا جواب موجود ہے۔ ایک طرف تم بعض بعد الموت کو بعید سمجھتے ہو، بعض بعد الموت کو ناممکن سمجھتے ہو، اور دوسری طرف پھر یہ بھی کہتے ہو کہ اس زمین کو اور اس زمین کے ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ تو تمہاری جو بات ہے اسی کے اندر تمہارا جو پہلے جو تم نے بعض بعد الموت کو ناممکن سمجھا تھا، بعید سمجھا تھا، اس کا جواب تمہاری دوسری بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس زمین کو اور اس زمین کے ساری مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی مرنے کے بعد سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس میں کوئی تعجب اور حیرت والی یا استبعاد والی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دے کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تو یہاں پر رکتے ہیں آج، انشاءاللہ کل اس کو مکمل